بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، دوسرے حصے میں دعا نشر ہوگی، اس دعا کے ساتھ ہی پھر اگر ایس ایم ایس کا سوال ممکن ہوا تو ایس ایم ایس کے سوال کی طرف آئیں گے، اس کے بعد پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سیف بھائی، میں ندیم خان بول رہا ہوں۔ جی خوش آمدید ندیم بھائی، اور ان کو مفتی صاحب کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سیف بھائی، میرا سوال ہے کہ جیسے کوئی بزرگ ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے مطلب ان کو کوئی اچھے نیک انسان ہے، ان کو پھر فالو کرنا، مطلب ان سے ان کے ساتھ رہنا۔ اس کے بعد اگر کوئی ان کو اگر یہ ساتھ تو رہنا چاہیے، اس کے بعد کوئی بولتا ہے کہ میرے سے بیعت ہو جاؤ آپ، اور پھر وہ پڑھنے کے لیے ذکر بتاتے ہیں۔ جی، اور جب وہ ذکر بتاتے ہیں تو ذکر کے ساتھ ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ یہ اگر آپ میرے سے بیعت ہوئیں گے میرے ساتھ، تو جیسے میں بولوں گا میرے کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں جو بتائیں گے پڑھنے کے ذکر جو ہے نا، یہ اذکار آپ کے چھوٹنے نہیں چاہیے کبھی بھی۔ اچھا، یعنی وہ بتائیں گے کہ یہ ذکر آپ اتنی مرتبہ اتنی جگہ پر یا فلاں جگہ بیٹھ کر اتنی دفعہ پڑھیں گے۔ جی، اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی؟ جی، وہ ڈیلی پڑھیں گے۔ اگر وہ بولیں گے اگر تو آپ کو میرے سے بیعت ہونا ہے تو اگر، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے کچھ بھی چھوڑ دیا، اگر یہ ذکر آپ نے چھوڑ دیا نا، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثات ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایسا مطلب یہ تھوڑا کچھ لائف میں ہو گیا۔ ہاں جی، وہ جب بتاتے نا کوئی کلمے کی تصویر بتاتا ہے، وہ پڑھنے کا طریقہ الگ الگ بتاتے ہیں اپنے سب، ایسے پڑھو ایسے پڑھو ایسے کر کے۔ مطلب آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کیسا بتاتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ اندازہ ہو کہ یعنی کس طرح کی؟ انہوں نے جیسے کلمہ پڑھنے کے تو انہوں نے ایسے بتایا تھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایسے کر کے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، یعنی پہلے لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جی جی، دوسری بات میں اس میں یہ تسبیح کنٹینیو کرو، اس میں جیسے کہ آپ اتنی مرتبہ پڑھو وہ بتاتے ہیں ڈیلی کا۔ اچھا، اور اس کے بعد بولے کہ اگر آپ کا تسبیح چھوٹ گیا نا ایک دن بھی، کوئی بھی پابندی کچھ بھی کسی وجہ سے، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثات ہو سکتا ہے۔ اچھی بات ہے جی، اس کے لیے کچھ وہ بتائیں، کیونکہ اگر وہ حادثہ ہو گیا ایسا۔ اچھا، یعنی حادثہ ہوا ہے اور وہ جو صاحب تسبیح چھوٹ گئی، تسبیح چھوٹ گئی، ان کے ساتھ حادثہ بھی ہو گیا تسبیح چھوڑنے کے بعد۔ ان کے گھر میں کچھ ان کے مطلب بھائی بھی چلے گئے، والد صاحب سب چلے گئے۔ اچھا، ایک دن جیسے ذکر چھوٹ گیا ان کا، تو اس میں تھوڑا اس کے لیے آپ بتا دیں کہ مطلب اس میں کیا ہے۔ لوگوں کو بڑے ظالم بابا جی ہیں جو ایک دفعہ بھول چوک ہو جائے تو اس میں اتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور زندگی اللہ کے ایسے۔ جی جی جی، اچھا، مطلب ان کا مطلب کہ آپ کا ایک کچھ چھوٹنا نہیں چاہیے زندگی کے اندر سے، وہ تصویر کبھی نہ چھوٹے، نہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی کہیں بھی۔ ندیم بھائی، میرا تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں نہ کچھ سلواتے سناؤں ایسے بابا جی کو، کیونکہ انسان کی جو بھول چوک ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے آرڈر دیا تو اب میں کبھی بھولوں گا نہیں۔ بھول انبیاء سے بھی ہو جاتی تھی، اور ہم تو عام انسان ہیں، اور ہر انسان سے کیوں اللہ کے رسول تو فرمایا ہے نا، اس کے بتایا کہ انسان اس سے پتلا ہے، اس سے بنایا گیا ہے۔ اب اس سے کہیں کہ بھولو گے نہیں، اگر بھولو گے تو میں تمہیں فلاں کو مار دوں گا، تو یہ تو پھر بیکار بات ہو جائے گی، یہ تو دین کے نام پہ کچھ اور چیز ہو جائے گی۔ اور کوئی سوال ہے ندیم بھائی آپ کا؟ جی، ایک سوال ہو رہا ہے میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کہ ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں جی بھائی، اور وہاں پہ کچھ لوگ، وہاں پہ مطلب زیادہ تر مسلم لوگ ہیں، تو لیکن کیا ہوتا ہے جمعے کی صبح کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی وہیں پہ وہ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے ادھر سے۔ کیوں؟ مطلب جاتے ہی نماز پڑھنے، یا دلی کا دور ہے تھوڑا ایسا کر کے، اچھا، وہ جگہ چھوڑ کے، لیکن ان کی جگہ کوئی دوسرا شخص ڈیوٹی کرے، مطلب وہ سوچے ان کے، اس لیے سوچے وہ ان سے
کہ ان کی نماز نہ چھوٹے جمعے کی جی اور وہ خود جا کے اپنا مطلب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو وہ اتنا ہے کہ وہ جا سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو کیسے بھی ہو، اچھا، لیکن جائے گا نماز پڑھنے وہ، لیکن وہ ڈیوٹی صرف اس لیے کر رہا ہے کہ ان کی وجہ سے تاکہ وہ ڈیوٹی جمعہ کر چھوڑ سکے، سکے، تاکہ جمعہ کی نماز پڑھ سکے. یہ تو بہت اچھا کام لگ رہا ہے. اور یہ ہے، اور اس کے بعد یہ جیسے کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے خطبہ سے پہلے جانا چاہیے نا، جیسے خطبہ ہوتا ہے نا مسجد میں، جی جی، لیکن وہ وہاں کی کام کی انہوں نے ایسی ہے کہ جلدی نماز پڑھ کے جلدی آنا پڑتا ہے فرض پڑھ کے، تو ایسا ہو جاتا ہے خطبہ لاسٹ میں ایسے، تو اس میں خطبہ تھوڑا وہ ہو جاتا ہے، یعنی خطبہ کچھ حصہ چھوٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بس 2 فرض پڑھے نکل آئے، بعد میں جو سنتیں یا نوافل پڑھنے وہ پھر بعد میں پڑھ لیتے ہیں. جی وہی، کیونکہ وہ اتنا خطبے میں ٹائم لگائے گا تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس میں، وہ کام بھی ایسے ہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی بارے میں تھوڑا جواب دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. باذن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، رہنمائی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ ندیم بھائی، آمین. بارک اللہ فی امان اللہ جی. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. جی مطلب خوش آمدید. میرا نام محمد صدیق ہے اور مفتی صاحب کو میرے طرف سے سلام. وعلیکم محمد السلام. صدیق صاحب خوش آمدید. کیا سوال ہے بھائی؟ بھائی جان میرا سوال یہ ہے، جب جو داڑھی سے اوپر جو چہرے کا بال ہے نا اس کو نکالنا، ایسا مرچی نہ کس کو ہم بولتے ہیں، اب جو اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو معلوم نہیں ہے، اس سے نکالنا، اس کے کچھ خون نکلا کچھ کو اور نہیں نکلا تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں یا نہیں؟ وضو تو مسئلہ نہیں ہے وہ تو، لیکن میں ذرا سمجھ نہیں پایا کہ داڑھی کے کون سے بال نکالنے سے اوپر داڑھی سے جو اوپر ہے نا، جو گال پر جو گال پر جو بال ہے، ٹھیک ہے. اور اگر خون نکلا ہے تو کیا اسے وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو کبھی نہیں ٹوٹتا خون سے. نہیں، خون جب نکل جاتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسے جب خون، کس نے کہا ہے بھائی؟ خون سے نہیں ٹوٹ جاتا ہے وضو؟ خون سے نہیں ٹوٹتا نا بھائی. وضو جو نماز کے لیے ہم وضو کرائے نا بھائی. انشاءاللہ ابھی مولانا اس کو جواب دے دیں گے. چلو ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے ہمارے صدیق اور صاحب؟ دوسرا سوال یہ ہے، جب ہم جو وضو کر رہے ہیں نا نماز کے لیے، پھر اس ٹائم تھوڑا سا بعد میں یا میرا وضو تو پھر ہم ناخن کاٹ رہے ہیں نا، ناخن کاٹنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ بھی نہیں ٹوٹتا. چلو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے ناخن تراشتے رہیں اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو تو چند ایک چیزیں ہیں مخصوص اور وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فلاں 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 چیزیں ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون سے بھی نہیں ٹوٹ جائے جب خون نکل جاتا ہے، جب کوئی جگہ پر زخم لگتا ہے نا بھائی. آپ کے انگوٹھے پہ زخم آ گیا، آپ کی انگلی کٹ گئی، اس پہ زخم آ گیا، آپ کے بازو پہ، اس سے خون نہیں ٹوٹتا. وہ خون دوسرا ہوتا ہے جیسے ٹوٹ جاتا ہے، اسے وضو نہیں ٹوٹتا بھائی. خون کی حالت میں یعنی صحابہ نماز پڑھتے رہے، ان کو زخمی ہو گئے تھے، زخمی حالت میں خون بہ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے تھے؟ چلو ٹھیک ہے. ہم اوکے. ہماری جو معذرت سے میں بولتا ہوں بھائی جان، ہمارے جو امام اعظم صاحب کا، ہمارے جو مسلک امام اعظم صاحب کا ہے نا، کوئی مسئلہ اصل میں دیکھیں، ہمارے امام اعظم پتہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جس کو انہوں نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اس کو کوئی دوسرا حرام کر نہیں سکتا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹ رہا، اور لوگ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں نشر کر چکے ہیں. حضرت عمر جب شہید ہوئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں انہوں نے کنٹینیو نماز رکھی. اور دوسرے تو ایسے زخمیوں کو زخمی ہونے کی حالت میں اگر نماز پڑھ سکتے ہیں تو وضو تھا تو نماز پڑھ رہے نا بھائی. وہ اگر ہمارے جو معذرت سے میں بولتا ہوں بھائی جان، جو ہمارا جو مسلک ہے اب امام اعظم صاحب، لیکن صاحب ہر چیز، امام شفیع صاحب، امام احمد بن حنبل صاحب، یہ تو ہمارے امام ہے نا، 4 امام ہے ہمارا. ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں بھائی، لیکن ان کو نبی سے بڑا نہیں مانتے. بالکل، لیکن نبی ان سے بڑے ہیں. اگر ان کا کوئی قول نبی کے قول سے حدیث سے ٹکرائے گا تو ہم اسے نہیں مان دیں گے. اور آپ کو میں بار بار دلیل دے رہا ہوں کہ صحابہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور ان کے بعد بھی، یعنی وہ تو حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ، وہ تو جنگ کے حالت میں واپسی پہ آتے ہوئے رات کو نماز پڑھ رہے تھے نا، تو زخمی ہو گئے تھے. تو اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم تو زخمی ہو گئے تھے. تو پھر ہم کیسے کہہ دیں گے، کیسے مان لیں کہ جی چونکہ فلاں نے کہا تو اس لیے وہ صحیح ہے؟
बहरहाल मौलाना इसकी तफसील बता देंगे, आप परेशान ना हो। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत शुक्रिया आपका, फी अमान अल्लाह। और मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं ज़रा थोड़ी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाए ताकि ज़्यादा कॉल ले सकूं, वरना फिर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कलमुल्ला अंसारी है सर। खुश आमदीद। मेरा दो सवाल है मेरा। जरूर भाई। तो हम लोग भी नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो मोबाइल सामने में रख के, बहुत आदमी के तो देखता हूँ, मैं भी कभी कभी रख के तो पढ़ता हूँ। तो मोबाइल में तो सर गाना वाना भी वो रखता है लोग, फोटो वोटो भी तो किस्म किस्म का है, तो रख के पढ़ना सही है कि गलत है, यही पूछना था। क्या ऐसा कभी हुआ क्या किसी ने नमाज पढ़ रहा हो तो और उसने अपना मोबाइल ऑन किया हो, फोटो सामने रखी हो और वो नमाज पढ़ रहा है, ऐसा हुआ या नहीं? बंद है? नहीं सर, नहीं, वो मोबाइल बंद है। हाँ, मोबाइल बंद है लेकिन सामने है। हाँ, बंद है ना, चाहे सामने हो या कहीं जेब में हो, लेकिन अच्छा, चलिए इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। हाँ। और दूसरा सवाल क्या है कलीम भाई? और दूसरा सवाल है सर, मेरा 4.5 महीना हुआ, मेरा एक भाई के वो लड़की था 10 बरस का, ठीक है जी भाई। तो उसको कोई बोल रहा था कि हाथ में चोट लगा है, इधर लगा है उधर। मैं उसको बहुत जगह तो दवा बिरोते कराया तो नहीं सही हुआ। आज जिस दिन मैं घर से चला उस दिन मेरा बच्ची रात के इंतकाल हो गई, ठीक है। तो अभी वो 10 दिन पहले एक आदमी मेरा घर से 2-3 मिनट के बाद उसका घर है, तो उसका देह पर तो शैतानी हरकत था कि क्या था, तो वो झाड़ने फूकने वाला तो जो आया उसका देह पर से झाड़ा फूका, तो उससे पूछा तू कौन है, तो वो मेरा भाई के नाम रख रही थी जो मैं उसी का बेटी हूँ। तो ऐसा होता है क्या कि ये शैतानी हरकत तो हो सकती है, लेकिन वैसे हमारे इल्म में ऐसा कभी नहीं देखा हमने। शैतान कर सकता है? हाँ सर, हाँ यही सर मेरे को, हाँ ये हम लोग का ये सही है कि गलत है। मेरा घर में तो ये ऐसा मेरा आबा कली में थोड़ा सा नहीं मानता है। हम कली में थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अभी आपकी बारी आएगी ना तो मौलाना इसका तफसील जवाब दे देंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है जी। सर। बहुत शुक्रिया आप कलीमुल्लाह अंसारी साहब आपका। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, मेरे 2 सवाल है। मैं अब्दुल माजिद बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद अब्दुल माजिद जी। हाँ जी, पहला सवाल ये है कि कुछ लोग जो है जैसे खाना खा के आते हैं, जैसे नमाज के लिए, या फिर सिगरेट वगैरह गुटखा खा के आते हैं। इसकी वजह से क्या है, नमाज में बहुत तकलीफ होती है। तो इतनी तकलीफ के नमाज छोड़ने के लिए दिल बोला, उतनी तकलीफ के मुंह पे हाथ रख के नमाज पढ़ना पड़ता है कभी कभी। सही। तो ये तरीका अगर करते हैं कोई, ये जायज है या नहीं? और जो ऐसे हरकत करते हैं उनके लिए क्या हुक्म है, मतलब इंशाअल्लाह जी। ये है। और दूसरा सवाल ये था कि जब कोई मस्जिद में आता है कि कई बार, या फिर हम लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं या फिर सुन्नत पढ़ रहे होते हैं, जोर से सलाम करते हैं, तो हम लोग इनका जो है मतलब जवाब देना चाहिए जैसे कुरान पढ़ रहे हैं, आयत को वैसे ही छोड़कर वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, या फिर खामोश रहना चाहिए, या फिर इशारा, क्या सही तरीका है? अच्छी बात। यानी वो उसने बतौर खास आपको सलाम नहीं किया, मस्जिद में वैसे ही जोर से सलाम। कभी बाजू आकर बैठ जाते हैं, कभी होता है सलाम करते हैं, मतलब इशारा हमारी तरफ भी होता है। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब, फी अमान अल्लाह जी। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, क्या नाम भाई? मोहम्मद याहिया खान। खुश आमदीद। सवाल बता देंगे? जी, मैं सब गाड़ी में बैठे बैठे तिलावत कर लेता हूँ। तो मेरे पुरानी कंपनी के जो है एचआर ने बताया कि वो क्या बताएं, उनके वालिदा का इंतकाल हो गया, तो मेरे को बताया उन्होंने कुछ पढ़ के बख्श दो।
सूरह यासीन, फातिहा खानी, वो ऐसा कुछ मेरे वालिदा के नाम पे बखश दो बोल के बताए उन्होंने। तो मैंने ठीक है अच्छी बात है बोला मैं, बोल के है तो फिर मेरे को अच्छा दिखा, तो मैं बोला मैं कहने कुरान है मैं बखश सकता हूँ बोल कर, तो उन्होंने इजाजत दी। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बखश दीजिए मेरी वालिदा के नाम पे बोल के ये बताए, तो अच्छी बात है बोल के। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मेरे को ख्याल आया कि उन्होंने शिया है, वो शिया है, उन्होंने शिया है, तो अभी कैसा करना, बख्शना नहीं बख्शना? मैं तो उनसे वादा कर दिया। पहले तो मसला ये है कि क्या बख्शा जा सकता है। आपने उनकी बात को तो मान लिया, उनकी बात को तो आपने सुन ली, लेकिन मौलाना से सुन लीजिएगा कि क्या ये जायज है भी, इसकी कोई दलील है भी कि बख्शा जा सकता है या नहीं बख्शा जा सकता है। उसके बाद फिर बाकी बात देखेंगे। जी और कोई सवाल है जाइए भाई? नहीं कुछ नहीं, बस यही कि सवाल ये थी कि मैं कैसा करूं बोल के, तो मैं इसकी तो बात वाज़ेह होगी ना। अगला सवाल अगर कोई और है तो बता दें, वरना फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में जवाब आ जाएगा भाई। नहीं यही है बस, एक ही सवाल फिलहाल। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। और मजीद कॉल हम नहीं आ रही तो हम वेट नहीं करेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे, और इस दौरान में अगर जब जरूरत पड़ेगी तो हम ऐलान कर देंगे कि अगर और साहब सवाल पूछना चाहें तो जवाब खत्म होने के करीब डायल कीजिएगा ताकि हम सवाल वसूल कर सकें। अब आते हैं आज की दुआ की तरफ, और दुआ में आपको याद होगा कि एक गुज़श्ता हल्क़े में हमने जो दुआएं याद की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुका व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा मस्तआज़ बिका मिन्हु अब्दुका व नबियुका। ये हम दुआएं पढ़ चुके हैं अब तक। अब एक अगली दुआ शुरू कर, तो बस 2 जुमले हैं, लेकिन बस एक छोटा सा हिस्सा उसको याद करने की कोशिश करते हैं, और वो है अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया है कि तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन, वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और हर उस बात का, उस काम का भी सवाल करता हूँ जो मुझे जन्नत के करीब कर दे। इंसान बातें करता है, बहुत सी अल्फाज अदा करता है, कोई ऐसी बात, मैं तुझसे हर वो बात के, उस बात का सवाल करता हूँ जिसके बोलने पर, जिसके कहने पर मैं जन्नत के करीब हो जाऊँ। इसी तरह हर ऐसा काम करने की तौफीक चाहता हूँ जिसके करने पर मैं जन्नत के करीब हो जाऊं। जन्नत का सवाल है, तो उम्मीद है कि इसमें वजाहत होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। 2 ही चीज़ें तो होती हैं, इंसान या तो मुंह से बोलता है वो जन्नत के करीब जाता है या जहन्नम के करीब हो जाता है, और कोई काम करता है वो काम उसके जन्नत के करीब ले जाता है या फिर जहन्नम के करीब ले जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुख्तसर सी दुआ में हमें ये दुआ सिखाई है कि हम अल्लाह से जन्नत मांगे और हर उस कौल की भी तौफीक मांगे जो हमें जन्नत के करीब कर दे, और हर उस काम की भी तौफीक मांगे जो हमें जन्नत के करीब कर दे। मोहतरम मौलाना, अगर आप इस मुख्तसर से जुमले के और इस दुआ के हवाले से कुछ मज़ीद रहनुमाई फरमाएं तो खुशी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी साहब भाई, इतनी प्यारी दुआ और उसकी तशरीह के बाद फिर मज़ीद जो है मैं अपनी तरफ से कुछ बातें पेश करूं, तो ऐसा ना हो कि सूरत के सामने चिराग में पेश कर रहा हूं। तो माशाअल्लाह दुआ मुख्तसर है मगर बहुत ही जो है माना खेज़ है, मुफीद है, और जैसे हम बार बार अपने तमाम भाइयों बहनों को याद दिलाते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے سب سے پہلے جنت میں رکھا. ہم سب کا جو پہلا ٹھکانہ جنت ہی ہے اور ہمیں واپس اسی جنت میں انشاءاللہ جانا ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. دنیا میں ہم کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مقام سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن ہمارا اول جو ٹھکانہ تھا, پہلی منزل جنت تھی اور آخری منزل بھی جنت ہونی چاہیے. اور جو صاحب بھائی دعا جو بتا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو شیطان جو ہے کفر پھیلانے کے باوجود, گناہوں میں لوگوں کو مصروف کرنے کے باوجود, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا, کتابوں کو نازل کیا اور قیامت کو رکھا. ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا محاسبہ ہو اور لوگ جو ہے جنت کے مستحق بنے اور جہنم سے ڈرتے رہیں. تو صاحب بھائی یہ بہت بڑی بات ہے کہ یعنی ہر وہ چیز جو جنت کے قریب کریں, چاہے وہ دل کی اچھی نیتیں ہوں, اچھے ارادے ہوں, اچھی دعائیں ہوں, اچھے اقوال, اچھے افعال جو بھی ہیں, یہ سب جو جنت کی طرف لے جانے والے, ان کی توفیق کی دعا مانگی جا رہی ہے. اور نعوذ باللہ دوسری طرف جو ایسے ارادے, ایسی باتیں اور ایسے کام جو جہنم کی طرف لے جائیں, تو جہنم سے بھی بچنا, اور ایسے اسباب و وسائل جو جہنم کی طرف لے کے جانے کا اندیشہ رہتا ہے, ان سے بھی بچنا چاہیے. ایک طرف نیک توفیق کی دعا ہے, دوسری طرف جو ہے برے کاموں سے بچنے کی دعا. یہ دونوں بہترین جو ہے تحفے سے بھائی, ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرن. آتے ہیں سوالات کی طرف, اور پہلا سوال ندیم خان صاحب کی طرف سے تھا کہ کوئی بزرگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے فالو کرو گے اور میری بیعت کرو گے تو میں تمہیں کچھ اذکار بتاؤں گا, اور ان اذکار کو مسلسل تمہیں کرنا ہے. اگر تمہیں کبھی بھول گئے اور ایک دن بھی نہیں کیا تو تمہیں نقصان ہوگا. اور کوئی واقعہ بھی انہوں نے بتایا کہ وہ ایک صاحب بھول گئے تھے تو ان کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے, بھائی بھی فوت ہو گئے. ایسے لوگوں کے حوالے سے اور اس عمل کے حوالے سے مطلب کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جس صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ بے شک بیعت کا امکان اور بیعت کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی بھی دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے آتے تو آپ ان سے بیعت لیتے, اور جو خلفائے راشدین ہوتے, صحابہ کرام جو خلفاء بنتے, وہ جو ہے بیعت لیتے تھے کہ تم جو ہے خلافت کو مانو گے. اس کے علاوہ صاحب جو صحابہ کرام جو تھے لاکھوں کی تعداد میں, ان کے بعد ائمہ کرام آئے, اور ائمہ کرام بھی ماشاءاللہ یعنی سمت کے اندر بہت بڑا اونچا مقام علم میں, تقوی میں, سب میں, اور محدثین. تو ان لوگوں نے کبھی بھی جو ہے یہ بیعت کا سلسلہ شروع نہیں کیا کہ تم لوگ ہماری بیعت کرو, بلکہ سب لوگوں نے تحقیق کی, امت کو فائدہ پہنچایا, اور ماشاءاللہ ان لوگوں کی تحقیق کے نتیجے میں ان کے لیے تو ثواب جاریہ وہ ہو گیا, لیکن امت کے لیے جو ہے نا بہت بڑی ہدایت کا سبب یہ بن گئے, اسباب بن گئے ماشاءاللہ رحمہم اللہ. تو اس طریقے سے صاحب کہ ائمہ کرام کے پاس ہم طریقہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کہا کہ تم ہماری بیعت کرو. اگر کوئی بھی استاد جیسے صاحب بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے اتنی باتیں ہر پروگرام میں پیش کرتے ہیں, معلومات میں اضافہ ہوتا, عمل کی توفیق مل رہی ہے, تو پھر کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری بیعت کرو, نعوذ باللہ. تو مطلب یہ ہوا کہ بیعت کی جو شرط ہے, ایسی پابندی لگانا, یہ بالکل جو ہے شریعت کی طرف سے پابندی نہیں آپ کو لگائی گئی. اگر کوئی معلم آپ کو سکھاتے ہیں, ان کی باتوں کو مانیے, لیکن ان کی باتیں اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو تو آپ ان پہ عمل کیجئے. لیکن اگر قرآن حدیث سے ٹکرانے والی باتیں ہیں, جیسے خاص طور پہ تم میری بات مان کر اتنے اذکار کی پابندی کرو, تو وہ صاحب کی بات سے بھائی جیسے آپ نے کہا کہ وہ کوئی یعنی ارکان اسلام کی طرح, ارکان ایمان کی طرح وہ واجب الایمان واجب العمل نہیں ہے, اختیاری معاملہ ہے, مستحب چیزیں ہیں. اگر اس کے ذکر و اذکار کوئی کرتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا, جیسے نماز کے اندر بھی نبی کریم فرماتے اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے نماز کے وقت من نسی الصلاۃ ونام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا, کہ نماز میں بھی انسان سے کوتاہی ہو گئے تو جب اٹھے تو جو ہے وہ بعد میں اس کی قضا کرے. تو یہ جو بھی ہے پیر یا مرشد جو بھی جس کا موصوف ذکر کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے پیچھے بالکل نہ پڑے, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اگر وہ سیدھے ہوتے اور ٹھیک راستے کے والے ہوتے تو اس طرح جو ہے لوگوں کو پریشان نہ کرتے کہ تم اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو پھر جو ہے نعوذ باللہ پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان سے اچھی بات ملتی ہے اس پہ عمل کیجیے, اور جہاں تک جو ہے وہ اپنی طرف سے مستحب اذکار کو جو ہے وہ فرض قرار دیتے ہیں تو ان کے پیچھے مت پڑیے, ذکر کیجیے. کبھی یہ ذکر چھوٹ جاتے ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک ان کے گھر میں یہ واقعہ جو پیش آئے صاحب, یہ یعنی جو پیر بابا جنہوں نے بھی ڈرایا ہو, آپ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی بھلائی کی دعا مانگے. ابھی صاحب بھائی نے ابھی تو دعا سکھائی ہے, بھلائی کی دعا مانگے, برائی سے بچنے کی دعا مانگے. ابھی تو 3 جمعوں سے یہی بات بتائی جا رہی ہے, خیر کی دعا مانگتے رہیں اور شر سے بچنے کی دعا اللہ کے دربار میں کرتے رہیں, اور ان سے نہ ڈریے کہ ان کی خلاف ورزی کرنے سے, ان کی نافرمانی کرنے سے یہ کچھ کر دیں گے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور
اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو جو ہے اور بہت کچھ کرتے، اس طرح پیر بابا بن کر ایسے بزنس وغیرہ نہ چلاتے. تو بہرحال آپ جو ہے سیدھے راستے پہ چلے، ان کے پیچھے مت پڑے، بیت وغیرہ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی صاحب بھائی. مولانا اس میں ایک بات ایسے خیال آیا مجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جتنی دعائیں پڑھتے ہیں سب اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. پھر اللہ کے رسول نے کئی صحابہ کو کچھ وظائف بھی بتایا کہ تم 100 مرتبہ یہ پڑھو، 100 مرتبہ یہ پڑھو، تمہیں اتنا اجر ملے گا. اللہ کے رسول نے تو کسی بھی ذکر کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی کبھی کہ اگر تم ایک دفعہ بھول گئے تو پھر تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول تو اس طرح ان کا رویہ یا عمل یہ ہے، اور کسی بابے کا یا کسی جو بھی شخصیت، ہم الٹا سیدھا نام نہیں رکھتے، لیکن جو بھی فرد اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کر رہا ہے. اس لیے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. صاحب آپ نے ایسی مضبوط دلیل پیش کی ماشاءاللہ کہ نبی کریم معاذ بن جبل کو جو ہے نمازوں کے بعد کی دعا سکھائی، اور اسی طرح حضرت علی حضرت فاطمہ کو جو سوتے وقت کی دعا اپنی سکھائی، تسبیحات. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرض نمازوں کے بعد جو تسبیح پڑھتے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، تو یہ تمام دعائیں نبی کریم نے سکھائی. لیکن جیسے صاحب بھائی نے بتایا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر فرض بن جاتی، ان کو اگر چھوڑو گے تو پھر پریشانی کا سامنا ہوگا. ایسا نہیں کہا، یہ مستحب چیزیں ہیں، آپ پڑھو گے تو ثواب کماؤ گے، ورنہ چھوٹ جانے سے ثواب تو نہیں ملے گا مگر نقصان بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو جو پیر بابا جنہوں نے ایسی بات بتائی وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، ایسی بات بتائی جو لوگوں کو بھٹکانے والی بات ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیں، ان سے دور رہیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. اور ندیم صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کام جس جگہ کام کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ ڈیوٹی کی نوعیت ایسی ہے کہ ڈیوٹی چھوڑ کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا فرد ہے جس سے یہ اجازت ہے کسی طرح سے کہ وہ اگر ڈیوٹی پہ ہو تو وہ یعنی کچھ انتظام کر کے وہ جا سکتا ہے، جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ ڈیوٹی لے لیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ جمعے کی نماز پڑھ سکے. لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے وہاں زیادہ وقت نہیں گزار سکتے، اس میں خطبہ مختصر سا سنا، نماز فرض پڑھے اور آ گئے، سنتیں وہ گھر میں پڑھ لی یا آفس میں پڑھ لی، دوبارہ ڈیوٹی کی جگہ پہ آ کے پڑھ لی یا پھر بعد میں پڑھ لی. کیا اس طرح کا عمل کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جس صاحب ہے اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے لیے جمعہ کے دن کو خاص طور پر پسند کیا کہ مسلمان اس دن جو ہے خاص طور پر پاکی صفائی حاصل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، نماز جمعہ کے لیے وقت سے پہلے حاضر ہوں اور خطیب صاحب کا خطبہ سنیں اور خطیب صاحب یا امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھیں، اور جمعے سے پہلے اور بعد میں جو مستحب نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، بعد والی سنت نماز، اس طرح ان نمازوں کی پابندی کر کے درود پڑھ کے ثواب حاصل کریں. تو یہ فضائل جمعہ کے ساتھ مخصوص ہیں. اب اس کے بعد صاحب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن جو ہے کم از کم چھٹی لے لیں تاکہ جمعہ کی نماز جو ہے اس کی پابندی میں آسانی ہو جائے. لیکن کچھ لوگ اگر ایسے ہوں کہ چھٹی ان کو نہیں ملتی، جیسے ایمرجنسی ڈیوٹی آ جاتی ہے تو کبھی کبھی آتی مہینے میں ایک بار یا پھر 2-3 مہینوں میں ایک بار تو الگ بات، ورنہ ہر جمعہ ڈیوٹی لگ جائے تو پھر آپ جو ہے بات کر کے ذمہ دار حضرات سے کہ آپ جو ہے جمعہ کے دن کم از کم چھٹی دیں، یا پھر جو 1 گھنٹے کا جو وقفہ ملتا، بلکہ آج کل تو صاحب تقریباً 40 آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں جو ہے خطبہ نماز وغیرہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس طرح اجازت لے کے آپ جائیں، کیونکہ جمعے کا خطبہ سننا بھی واجب ہے. اگر آپ سنتے ہیں ثواب ملے گا، اور اگر خطبے میں جتنا آپ سنتے اتنا ثواب تو ملے گا، لیکن بغیر خطبے کے بھی جمعہ کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی جمعہ کی نماز کا ثواب تو لکھا جائے گا، لیکن جمعہ کا خطبہ نہ سننے کی وجہ سے جو ہے اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. لیکن ہمیشہ غیر حاضر رہنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف رہتا ہے. اسی لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کو جو ہے جمعے کا خطبہ بھی اور جمعہ کی نماز دونوں بھی ہمیشہ پابندی سے مل جائیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایمرجنسی ڈیوٹی آتی، کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے انسان، جیسے بیمار آدمی، مسافر آدمی جمعہ چھوڑ سکتا ہے، اسی طرح ایمرجنسی ڈیوٹی جیسے جو بجلی کے جو کا محکمہ ہے یا پھر جو سیکورٹی والے جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں، جو خاص مقامات پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر چھوٹ دے دے تو پھر جو ہے اگر اجازت دی جائے تو بہت ساری مشکلات پیش آنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو مجبوری میں جو ہے کبھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنا لیں. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. محمد صدیق صاحب فرماتے ہیں کہ داڑھی بناتے ہوئے باربر کے پاس یا جام کے پاس رخسار پر جو چند بال ہیں انہیں نکالتے ہوئے اگر بلڈ نکل آئے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جس صاحب ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ جن اسباب سے وضو ٹوٹتا ہے
اس کا یا ان اسباب کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو ان میں سے جو ہے ایک ہے ہوا کا خارج ہونا، یا پھر رفع حاجت کے لیے جانا، گہری نیند سو جانا، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ اور جہاں تک خون کا نکلنا ہے، اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جو تابعی ہیں، انہوں نے کئی دلائل پیش کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ کرام سے سنا کہ حضرت ابن عمر ان کو جو ہے ایک پھوڑا ہو گیا تھا، اس سے جو ہے خون و پیپ نکل رہا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اسی طرح بخاری میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم کے دور میں ذات الرقاع ایک جنگ ہوئی تھی، اس موقع پر ایک صحابی کو جو ہے تیر لگ گیا اور خون بہہ رہا تھا، اسی حالت میں وہ نماز پڑھتے رہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے جو ابو لولو جو فیروز جو کہ مجوسی تھا کافر، اس نے جب زخمی کر دیا تو پھر ان کے پیٹ سے خون برابر بہتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر خون جو ہے کسی کے جسم سے سوائے 2 مقامات کے، چاہے وہ منہ سے نکلے چاہے ناک سے نکلے، آپ اس کی صفائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، دھو لیجئے، کپڑا باندھ لیجئے، کچھ بھی کیجئے، لیکن جو 2 مقامات ہیں، جو ناپاکی نجاست نکلنے کے جو 2 راستے، ان سے ہٹ کر کسی بھی راستے سے، کسی بھی مقام سے اگر خون نکلتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹتا نہیں بلکہ وضو برقرار رہے گا۔ لیکن آپ صفائی کے لیے جاتے ہیں، دھو لیتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے، آپ کی اختیار کی بات ہے، لیکن فی نفسی وضو ٹوٹتا کہ نہیں، تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وضو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ کلیم اللہ انصاری صاحب اس پر یہ پریشان ہے کہ کئی لوگ نماز کی حالت میں اپنا موبائل سامنے کارپیٹ پر یا جائے نماز پر رکھ لیتے ہیں، اور اس میں تو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، جس میں فوٹو بھی ہو سکتے ہیں، گانے بھی ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ایسے میں کیا نماز متاثر ہوتی ہے؟ جس صاحب بھائی، جہاں تک اگر کوئی شخص جو ہے جب نماز کے لیے جاتا ہے اپنے گھر پہ موبائل رکھ کے جائے وہ بھی ٹھیک ہے، گاڑی میں رکھے، اگر گاڑی آپ کے پاس قریب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جیب میں رکھتا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر رکوع اور سجود میں جیب میں رکھنے کی وجہ سے جو ہے اگر خلل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، خشوع خضوع میں جو ہے اگر خلل اندازی ہوتی ہے، اس سے ڈر کر اگر لوگ جو ہے سامنے رکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تصاویر نظر نہیں آتی بلکہ وہ اس موبائل کے اندر وہ چیزیں رہتی ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے آپ کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے، الا یہ کہ اگر آپ جو ہے اس موبائل کو سامنے رکھنے کی وجہ سے پھر موبائل کے اندر جو چیزیں ہیں تو ان پر غور کر رہے ہو، ان کے بارے میں سوچ رہے ہوں، جن کی وجہ سے جو ہے وساوس اور وسوسے آتے ہوں اور دل منتشر ہوتا ہو، اور پھر آپ کا دل نماز میں نہیں لگتا ہو، بار بار آپ موبائل کی طرف جا رہا ہے ذہن، اور موبائل میں کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی اور کیا دیکھنے کا سوچ رہے ہیں، اس طرف اگر توجہ منتشر ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ موبائل کو اپنے سامنے سے ہٹا دیجئے، ورنہ صرف جو ہے موبائل آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ سے نماز پہ ذرا برابر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اس سے بھی چیزیں بند ہیں، اور جو تصویر بھی جو رہتی ہے اسکرین کے اوپر وہ بھی جو جب موبائل بند ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے، اور ویسے بھی موبائل کی اسکرین کے اوپر جو جاندار چیزوں کی تصاویر وغیرہ نہ رکھیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موبائل کے اندر جب بند ہو، اس کے اندر کوئی بھی تصاویر ہو، اس کی وجہ سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ کلیم اللہ انصاری صاحب کا دوسرا سوال کہ بھائی کی بچی تھی 10 سال کی، انتقال کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ لیکن اس کے بعد واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ کوئی صاحب ان کے گھر کے قریب ہی کوئی اور صاحب تھے، ان کے ہاں ایک صاحب آئے جھاڑ پھونک کرنے والے، انہوں نے کسی مریض کا اسے جھاڑ پھونک کی تو وہ اس میں سے آواز نکلی کہ میں وہ لڑکی ہوں جو چند دن پہلے یا کہ فوت ہو گئی تھی، اس کا نام لے کے اس کی آواز نکال کے اس طرح کی کوئی باتیں کہی اس نے۔ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسا ہو کہ وہ لڑکی کسی اور کے جسم میں حلول کر گئی ہو اس کی روح، اور وہ پھر بتا رہی ہو کہ میں فلاں ہوں؟ جس صاحب بھائی، بے شک آپ نے جو ہے موصوف کی بھتیجی کے سلسلے میں دعا کی، اور اس کے بارے میں ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اگر کوئی نابالغ لڑکا یا لڑکی ان کی وفات ہو جائے تو نبی کریم جو ہے دعا اس لڑکا یا لڑکی کے ماں باپ کے لیے دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، چونکہ وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اس پر ان کو اجر دے، صبر جمیل عطا کرے، اور اس لڑکی کو جو ہے
اس کے والدین کے لیے جو سفارش کرنے والی بنا دے اور قیامت کے دن ان دونوں کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے، اور بہتر متبادل جو ہے جو فوت ہو گئی بہتر متبادل ان کی اس لڑکی کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے جو اس لڑکی سے بہتر ہو، اللہم آمین۔ تو صاحب یہ ہو گئی ابتدائی بات۔ جہاں تک جو ہے کسی میت کی روح کا جو ہے کسی اور کے جسم میں آ کر بات کرنا، ایسی کئی شکایتیں عام طور سے سنی جاتی ہیں۔ کئی لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ روح کی شکل میں کوئی چیز گھر پہ آ جاتی ہے اور اس کا لباس، اس کے کپڑے، اس کی آواز جو ہے یہ سنائی دیتی ہے، لباس نظر آتا ہے، اور یا پھر جو ہے کسی اور کے جسم سے جو ہے ایسی آواز کرنے والی کوئی چیز جو ہے بات کرتی ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ جو بھی جس کی وفات ہوئی اس کے ساتھ رہنے والا جن شیطان جو بھی ہے وہ جو ہے کسی اور کے جسم میں آ کر یہ بتائے کہ وہ جو ہے فلاں جو جس کی وفات ہو گئی ہے فلاں میت مرد یا خاتون اس کی روح ہے، اور وہی جو ہے آ کر یہاں پہ وہی شخص یا وہی خاتون آ کر بات کر رہی ہے۔ تو اس طرح جو ہے جنات و شیاطین بات کرتے ہیں اور ڈرامہ کرتے ہیں۔ ایسی باتوں کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کا نام لے کر وہ بات کر رہا ہے جن، تو اس مرحومہ جو بھی لڑکی اس کے حق میں آپ جو ہے دعائے خیر کرتے رہیں، ماں باپ کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں، اتنا ہی کافی ہوگا، اور رقیہ وغیرہ کا اہتمام کرے تاکہ ایسے جنات و شیاطین آ کر بار بار دھوکہ نہ دیں۔ آج اس نے بات کی، پھر کل آ کے کوئی اور غلط بات بتائے گا کہ عذاب ہو رہا ہے، فلاں جو ہے فلاں قبر مزار یا درگاہ پہ جا کر قربانی کرو، منت مانو، تو اس طرح کا دھوکہ بھی وہ دینے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے ایسے جنات و شیاطین کی بات کی تصدیق نہ کریں، اور ایسے جو عامل ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جو جادو وغیرہ کر کے لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور ایسے کوئی بھی واقعہ ہے تو اس وقت آیت الکرسی اور قل وغیرہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ جی انشاءاللہ صاحب، بڑی اہم تاکید ہے صاحب بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار تاکید فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہیں، اور سونے سے پہلے بستر جب جائیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور بستر جب جائیں گے تو پھر تینوں جو قل ہیں، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں میں پھونک کر ان کو اپنے سارے جسم پر سر سے لے کر پیر تک سامنے پیچھے پھیل لیں۔ تو اس طرح جو ہے کرنے کی اگر پابندی کرے تو امید ہے کہ جو جنات و شیاطین کا جو شر ہے ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، اور نقصان پہنچانے والی مخلوقات سے ہمیں تحفظ بھی انشاءاللہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی۔ مولانا ایک کال ہے، چلی گئی، اچھا ایک اور آ گئی ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ آپ کی آواز ذرا کٹتی آ رہی ہے، تھوڑا سا کلیئر۔ السلام علیکم صاحب بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، خیریت ہے۔ کیا نام بھائی آپ کا؟ محمد ظہیر۔ کیا؟ محمد ظہیر صاحب، خوش آمدید ظہیر بھائی۔ کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے حقیقہ کے حوالہ سے جی کہ حقیقہ ہم جو بچوں، ایک لڑکے کا ہوتا ہے کہ 2 بکرے ذبح کرنے ہوتے ہیں اور لڑکی کا 1، جی، تو ہم اس کے لیے بڑا جانور، اگر 2-3 بچے اکٹھے ان کے لیے بڑا جانور کر سکتے ہیں؟ اچھی بات اور ہے۔ دوسرا یہ کہ میں اگر اپنے بھائیوں کے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہوں اپنے پیسے سے تو کیا وہ میں کر سکتا ہوں؟ وہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ ہاں نہیں، بھائیوں کا تو وہ تو مسئلہ بہت آسان ہے، آپ اس پہ پیسہ خرچ کر کے کر سکتے ہیں۔ آپ کی طرف سے آپ پیسہ جتنے بھی بکرے وغیرہ دینے ہیں وہ آپ کر دیجئے، لیکن بڑے جانور والا یہ تھوڑی سی اس میں نا الجھن ہے، اور مولانا اس کی وضاحت کر دیں گے بھائی۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ سر، بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور مولانا اچھا ایک اور کال آ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سیف الرحمان جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسوندر سنگھ کالا صاحب کی آواز لگ رہی ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی، اور سناؤ جی، ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ کرم اللہ کے بھائی۔ اچھا جی، ایک سوال ہے میرا جی۔ ضرور۔ اس طرح جی بہت سے آدمی نا الگ الگ کنٹری سے قطر میں آتے ہیں، صحیح، جیسے انڈیا ہو گیا، نیپال، سری لنکا اور بھی بہت سی کنٹری ہے، لیکن وہ ادھر نا مسلمان نہیں ہوتے، وہ جی دوسرے مذہب سے ہوتے، یعنی سکھ مذہب سے یا ہندو مذہب سے جی جی یا بدھ مذہب سے ہوتے، یعنی مسلمان نہیں ہوتے۔ تو ادھر آ کے ان کی دوستی ہو جاتی ہے مسلمان آدمیوں کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ گہری دوستی ہو جاتی ہے جی۔ تو جب مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرتے نا، مان لو جیسے یار یہ کالا سنگھ ہے تو تمہارا دوست لیکن غیر مسلم ہے،
یہ جو لفظ برتا جاتا ہے غیر مناسب نہیں لگتا, کچھ بولنا صحیح ہے مسلمانوں کے لیے کو, وہ تو دل سے وہ بولتے ہیں یار یہ تمہارا دوست ہے تم غیر مسلم ہے, یہ جو غیر کا لفظ یعنی اپنا ہے ہی نہیں, یعنی یہ جو لفظ برتنا صحیح ہے ان کے لیے, بس یہی میرا ایک سوال ہے. ہاں نہیں, اس میں ضروری نہیں کہ ہر ایک شور مچایا جائے کہ فلاں غیر مسلم ہے فلاں غیر مسلم ہے, شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا, آپ سے میں بات کروں ان کے سامنے بولتے غیر مسلم تو تھوڑا صحیح ہے, غلط ہے میں جان جاؤں, ٹھیک ہے وہ آپ سے بات کرتے ہو جو سامنے بول رہے غیر مسلم ہے تو پھر وہ صحیح ہے, یہ جاننا چاہتا ہوں میں. یعنی آپ کو جب اگر آپ وہ تو دل سے محبت کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ سے بات کر رہے ہیں غیر مسلم ہے, کالا سنگھ جو جی غیر مسلم ہے, ہم تو ہے اپنا, غیر کا مطلب یعنی اپنا ہے نہیں یعنی ہاں, اگر غیر کے جو لفظ ہے نا اجنبی لوگوں کے لیے, دوسروں کے لیے, آپ سے اس کا کوئی تعلق لینا دینا کچھ نہیں ہے, یہ اس رابطے سے تو بات نہیں ہو رہی. ویسے وہ نہیں کہہ رہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے دوست ہیں لیکن اسلام کے حوالے سے یہ غیر ہے, یعنی اسلام کو لیے, اسلام ان کے لیے اجنبی ہے, اسلام کے لیے یہ اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے, تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن اگر اگر یہ لفظ برتنا یہ ضروری ہے, میں پوچھ رہا ہوں. بالکل ضروری نہیں, ہمارا سکھ بھائی ہے, سکھ مذہب سے سکھ بھائی ہے, لفظ برتنا ضروری ہے جانے پر آدمی کو, آگے والے آدمی کو سمجھا رہے تو ہمارا دوست ہے, لیکن تو پھر دل میں بات آتی ہے, ہم تو دوسرے ہم کو غیر بول رہے ہیں, دل میں بات بیٹھتی ہے ہمارا, تو ہم بھی بات تو ان کے دل میں بھی بات بیٹھے گی جب غیر کا لفظ بولیں گے. جی ہاں, یہی سوال ہے میرا, اور کوئی سوال نہیں. بارک اللہ فیکم, جو مزید جواب آ جائے گا, اب ورنہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کے بھائی, فی امان اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مولانا اگلا سوال لیتے ہیں, تاکہ عبد الماجد صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ کھانا کھا کے اس میں شاید پیاز وغیرہ کھاتے ہوں گے اور پھر سگریٹ نوشی کے بعد مسجد آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور نماز کے دوران بہت تکلیف ہوتی ہے, کیا یہ ان کا عمل جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے اور نماز باجماعت کے کئی آداب ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں جانے سے پہلے یا نماز سے پہلے جو ہے مسواک کریں, یا پھر جو ہے برش اور پیسٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنے دانتوں اور منہ کی صفائی حاصل کریں, تاکہ جس طرح ہم لوگ اپنے لباس سے چاہتے ہیں کہ خوشبو آئے, اسی طرح ہم سب کے منہ سے بھی خوشبو آئے. اور نبی کریم یہی فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کو جو آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح مسجد میں ہمارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں ان کو بھی برابر تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے اپنے منہ کی صفائی کر کے, جسے ہم وضو کرنے سے پہلے اپنے منہ کی صفائی اچھی طرح کر لیں تاکہ اپنے منہ سے خوشبو آئے اور بدبو نہ آئے. سے بھائی یہ تو ہوگی پہلی بات. دوسری بات جو ہے, جس طرح جو لوگ بدبو کی چیزیں یا پھر جو ہے جن سے بدبو آنے کا اندیشہ رہتا ہے, حالانکہ وہ کچھ چیزیں حلال ہیں, جیسے پیاز ہے, لہسن ہے, یہ حلال ہیں مگر ان سے بدبو آتی ہے, اور سگریٹ نوشی وغیرہ یہ کام جو حرام ہے ان سے بھی بدبو آتی ہے. تو یہ جو چاہے وہ حرام چیزیں ہو یا پھر حلال کی چیزیں, اس سے ان کا استعمال کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا. اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی کے منہ سے پیاز و لہسن کی بو آتی تو آپ ان کو کہتے کہ ان کو جو ہے یعنی مسجد نبوی سے نکال کر بقی سے باہر کر کے چھوڑ کے آؤ, تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں. تو چونکہ نبی کریم نے ان سے جو ہے ناپسند یعنی ناراضگی کا اظہار کیا, کھانے سے منع نہیں کیا پیاز و لہسن سے کہ آپ نماز کے بعد کھائیے, یا اتنا پہلے کھا لیجئے کہ اس کی بو چلی جائے, یا پھر کھانے کے بعد آپ بو دور کرنے کا کوئی طریقہ اپنائیں اور اس کے بعد مسجد میں جائیں. تو اس طرح کرنے سے کوئی حرج نہیں, ورنہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جن کے منہ سے بدبو آتی ہے نماز کے اندر, تو یہ لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کی نماز میں خشوع و خضوع میں خلل ڈالنے والے ہوتے ہیں, تو ان کو بے شک یہ ہے گناہ لکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے حق میں آئے گی. اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا خاص خیال رکھیں, اور اگر ان چیزوں کو کھانا پینا بھی ہے, ان کا استعمال کرنا بھی ہے جو حلال چیزیں ہیں, تو نماز کے اوقات کا خیال کر کے جو ہے بعد میں کھائے پیے, دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں عبد الماجد صاحب, اور کوئی صاحب آتے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یہ, اور زور سے سلام کرتے ہیں. کچھ لوگ تو عمومی طور پہ پوری مسجد کے لیے کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ قریب آ کے بطور خاص قرآن پڑھنے والے سے سلام کرتے ہیں. کیا اس کا جواب دینا جائز ہے؟
اس صاحب اس میں کئی چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ باہر سے مسجد میں آتا ہے اور سلام کر کے آتا ہے اور ماشاءاللہ مسجد میں کئی لوگ موجود ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوں، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے ہوں، وہ لوگ جواب دیتے ہیں تو پھر جو ہے ان کا جواب دینا ہی کافی ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر ایک ہی شخص ہے یا پھر جو آ کر سلام کر رہا ہے نماز پڑھنے والے کے قریب، تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اسلام جو دین اسلام کے ابتدائی دور میں سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل کی قوموا للہ قانتین. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم نے جواب دینا چھوڑ دیا. اور دیگر روایت میں بات ملتی ہے اگر کوئی آ کر سلام کرتے تو آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتاتے یا جواب دیتے. تو نماز کی حالت میں جو ہے اس بات کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ نمازی جو ہے کوئی نماز میں ہے، تلاوت میں ہے، تو ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ ان کو جو ہے ڈسٹرب کرے، خلل ڈالے، یہ دل نہیں چاہتا ہے. آپ آہستہ سلام کیجئے، دور سے سلام کیجئے. اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں وعلیکم السلام اس طرح جواب دیتا ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کسی شخص سے بات کی ہے جو کہ جائز نہیں ہے. اور صاحب آخری بات آتی ہے تلاوت کے سلسلے میں کہ تلاوت کے موقع پر کئی علماء جو ہے منع کرتے ہیں. اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو میں بزی ہے، مصروف ہے، مشغول ہے. تو جو بندہ ایک نیک کام میں، عبادت میں مصروف ہے، اس کو سلام کر کے آپ جو ہے خلل نہ ڈالو، خلل اندازی نہ کرو، اس کو اپنی تلاوت میں، عبادت میں مصروف رہنے دو. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات، اگر کسی نے سلام جان بوجھ کے آپ کے پاس کیا آ کر، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ ایک عبادت میں مصروف ہیں تو تلاوت پوری ہونے کے بعد جواب دیجئے. تب تک تو ہو سکتا ہے کہ وہ چلا جائے یا پھر غلط فہمی کا شکار ہو جائے. تو بعض علماء جو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب تلاوت کے دوران بھی دینا ضروری ہے، کیونکہ جو عمومی احادیث جو ہمیں ملتی ان میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب کوئی مسلمان تم کو سلام کرے تو تم اس کو سلام کا جواب دو. اب اس کے بعد کسی نے سلام کا جواب دے دیا، اب تلاوت میں انقطاع آ گیا، ڈسکنٹینیو ہو گئی تلاوت، تو پھر کیا دوبارہ تلاوت کیسے شروع کریں؟ تو ایسی صورت میں اسلام کے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ سلام کرنا یہ عبادت سے ہٹ کے، یعنی دنیاوی معاملات، دنیاوی باتوں میں بات شمار ہو جاتی ہے. عبادت جو ہوتی ہے تلاوت، اس سے یہ ہٹ کے ہے. ایسی صورت میں جو ہے اس پر آپ کو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور پھر ہو سکے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ مستحب ہو جاتا ہے آپ کے لیے تاکہ دوبارہ تلاوت کو جاری رکھیں. اسی لیے اتنی پوری لمبی باتوں سے بچنے کے لیے ہم یہ کہیں گے جو بھائی حضرات سلام کرنا چاہتے، کوئی بندہ تلاوت میں نماز میں مصروف ہو تو پست آواز میں سلام کرے تاکہ کسی کو خلل نہ ہو. اور اگر وہ خالی بیٹھا ہے تو ایسی صورت میں ہم ان کو سلام کرے تاکہ ان کا جواب آپ سن سکیں. تو صاحب یہ بات میرے سمجھ میں آتی ہے. جزاکم اللہ خیرن. اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں سب کی سمجھ میں آ جائیں. محمد یحییٰ خان صاحب کا سوال کہ تلاوت کر رہے تھے تو کسی صاحب نے ان سے کہا کہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت، یاسین، سورہ اور کچھ دوسری صورتیں پڑھ کے میری والدہ کے لیے بخش دینا کہ وہ میری والدہ فوت ہوگی، ان کو بخش دینا. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ وہ صاحب شیعہ ہیں. کیا اس طرح بخشا جا سکتا ہے؟ دونوں پہلوؤں سے اس کی وضاحت ذرا فرما دے تو. اس صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ تلاوت جب کوئی بندہ کرتا ہے تو تلاوت میں جو ہے نیابت نہیں ہوتی ہے. جیسے حج بدل، عمرے بدل ہے تو اس میں جو ہے نا جو نماز بدل، اس طرح کا ذکر چونکہ ہمیں نہیں ملتا ہے، تلاوت بدل کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے. اسی لیے کوئی بندہ یہ سوچے کہ چونکہ میں نے تلاوت کر لی، اس کا اختیار میرے ہاتھ میں آ گیا، اس کا ثواب مجھے مل گیا، اب اسے میں جس کے پاس چاہے بخش دوں، ایسا اختیار بندوں کو نہیں دیا گیا. تو اسی لیے جو ہے یہ جو عادت پڑی ہوئی ہے، اصل میں بعض مولویوں کی طرف سے عادت ڈالی گئی. مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار تلاوت کی ہے اور تلاوت کر کے اپنے پاس اس کو سیو کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو لوگ آ کے کہیں گے کہ بھی کسی کے بھائی یا کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، ہم کہیں گے کہ بھی فلاں تلاوت، اتنی تلاوت چونکہ میرے پاس ہے تو آپ اتنی فیس مجھے دے دو، تو پھر ہم جو ہے اس تلاوت کو ان کے لیے بخش دیں گے. تو یہ غلط عادت جو ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے امت میں داخل ہوئی، اور اس غلط عادت کو چھوڑنا ضروری ہے. تو تلاوت کے بارے میں آدمی یہ سوچے کہ مجھے اس کا ثواب مل گیا، اختیار مل گیا، یہ بات یہ غلط فہمی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ کسی کو تلاوت کے ذریعے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے. تلاوت کے بعد ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعا کریں، یا پھر ان کی طرف سے آپ قرآن شریف یا اس کا ترجمہ جو ہے نسخے خرید کر
غریب طلبہ جہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہوں ایسے مدارس یا غریب مسلمانوں کی مساجد یا یتیم خانے یا پھر غریب مسلمانوں کے گھر، وہاں پہ لے جا کر قرآن شریف کے نسخے آپ لے جا کے دیجئے. اس میں لوگ جب تک تلاوت کریں گے اس میں آپ کو ثواب 3 طریقے سے ملتا ہے. ایک تو آپ نے اپنے پیسے سے خریدا، اور دوسرا جو تلاوت کرتا ہے، تیسرے نمبر پر جس کو یعنی جس کے لیے آپ نے وقف کیا ہے کہ اس کو اس کا ثواب ملے، تو سب انشاءاللہ ثواب کے مستحق بنیں گے. تو اس طرح کوئی مناسب طریقہ اپنایا جائے، اور جو منمانی طریقہ بتایا گیا کہ میں نے کما لیا، میں کسی کو بخش دوں، تو یہ طریقہ امت میں غلط طریقے سے داخل ہوا ہے. اور جہاں تک موصوف کا کہنا کہ فلاں جو دوست ہیں تو انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کر کے بخش دیں، تو جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر کے بخشے تو یہ وہی شخص کہتا ہے جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں جب وہ خود آپ سے کہتا ہے کہ آپ یعنی بخش دیں، تو اب یہاں پر اس کا جواب یہی کہیں گے کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے لیے جب دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، بخشنا نہیں بلکہ صرف دعا کرے، چاہے رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے جو دعا آپ کریں گے، تو ان کی والدہ کے لیے بھی جو ہے دعائے رحمت مغفرت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. محمد ظہیر صاحب کا سوال عقیقے کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ کیا اگر لڑکے اور ایک لڑکا یا 2 لڑکے اور لڑکیاں ہوں تو ان کی طرف سے قربانی کے جو یا عقیقے کو جانور ذبح کیے جائیں تو کسی بڑے جانور میں حصہ دیا جا سکتا ہے؟ جس صاحب عقیقے کے سلسلے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہے ان کی روشنی میں علماء نے تحقیقیں پیش کی ہے، جیسے ابو داؤد ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام کرز وغیرہ دیگر صحابہ کرام سے کہ عن الجاریت عن الغلام شاتانی وعن الجاریت شاتن، اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے یا بکریاں، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا یا بکری جو ہے عقیقے کے موقع پر یہ جانور ذبح کیے جائیں. اسی طریقے سے دیگر احادیث میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ نو مولود کی طرف سے جو ہے 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں، اور اس کے بعد اس کا نام رکھا جائے، اس کی طرف سے جو ہے جانور ذبح کیے جائیں. تو جب عقیقے کے سلسلے میں جانوروں کا ذکر آتا ہے تو کئی علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جب ہم جو ہے قربانی کے موقع پر جو ہے اور حج کے موقع پر بڑے جانور میں 7 حصے بنا سکتے ہیں، تو عقیقے کے موقع پر بھی اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک کئی علماء کی تحقیق ہے. دوسری طرف جو دیگر علماء ہیں، خاص طور پر ابن باز، ابن عثیمین وغیرہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم نے صراحت کے ساتھ 2 جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، تو چونکہ یہاں پہ صراحت آ گئی ہے، اسی لیے آپ بڑے جانور کے حصے بنانے کا ارادہ چھوڑ دیجئے اور اپنے حیثیت کے مطابق اب موقع ملا اب کر دیں. اور اگر ایک ساتھ آپ کو کئی جانوروں کو خریدنے کی استطاعت اگر نہیں ہے تو آپ کچھ مؤخر کر کے اس سال 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد جو ہے آپ عقیقے کو جو ہے منقسم کر کے اب جو ہے ایک لڑکے کا عقیقہ پھر بعد میں لڑکی کا عقیقہ اس طرح کر کے عقیقے آپ مکمل کر سکتے ہیں. لیکن صاحب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ اب موصوف نے اتنے بچوں کا عقیقہ کیوں جمع کر کے رکھا؟ اگر عقیقہ جو ہے فوری اگر ہو جاتا ولادت کے بعد تو پھر عقیقے جمع نہیں ہوتے، پھر ایک ساتھ جو ہے کئی یعنی زیادہ جانوروں کو خریدنے کی رقم کی مجبوری پیش نہیں آتی. تو جیسے ہی ولادت ہوتی اور اسی وقت عقیقے اگر کر دیے جائیں تو پھر آسانی اور سہولت رہے گی. ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی صاحب بھائی کہ اگر عقیقے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جو ہے بہت ہی قیمتی موٹا اور یعنی زیادہ پیسے والا جانور خریدیں، تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں جو ہے اچھا صحت مند ٹھیک جانور جو کہ کم از کم رقم میں کم از کم قیمت میں آپ کو ملتا ہے وہ جانور بھی آپ لے کے عقیقہ کر سکتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ اس سال بھی جب بقرعید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2000-3000 ریال کے بکرے بھی تھے اور ماشاءاللہ 500 ریال کے بکرے بالکل قربانی کے قابل تھے. تو اس طرح آپ جو ہے عقیقے کے موقع پر بھی دیکھیے کہ مارکیٹ میں اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، پیسے زیادہ ہیں تو قیمتی جانور خریدیں، اور اگر پیسے کی کچھ کمی ہے تو آپ جو ہے جو محدود قیمت والا جانور بھی لے کر عقیقہ کر سکتے. اس طرح اپنی ذمہ داری ادا کر کے اجر و ثواب حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی عقیقے کے ذریعے خیر و برکت حاصل کرنے کا موقع دیجیے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. ظہیر صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بھائی کے بچوں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے اخراجات وغیرہ وہ خود بھائی برداشت کریں، یعنی اپنی طرف سے کریں اور وہ بھائی کے بچوں کے لیے ہے؟ جی صاحب یعنی موصوف اپنے بھتیجوں کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی صاحب اس میں آپ بالکل جو ہے اپنے بھائی کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں. یہاں پر یعنی ذمہ داری تو لڑکے یا لڑکی جو نو مولود ہے ان کے والد کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے.
لیکن اگر کوئی دوسرے جو ہے قرابت دار یا کوئی بھی ہو ان کا تعاون کرنا چاہے, ان کو فائدہ پہنچانا چاہے, عقیقہ اپنی طرف سے یعنی ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے عقیقے کے پیسے وہ برداشت کرنا چاہتے ہیں, بالکل اس میں کوئی حرج نہیں, یعنی بالکل ان کے والد کی طرف سے ذمہ داری ادا ہوگی اور موصوف کو بھی ثواب ملے گا, بچوں کو بھی جو برکت انشاءاللہ وہ حاصل ہوگی. یہاں پر ہم اس دلیل کو یاد کریں گے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے پاس بچے ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہوا کہ عقیقے میں جو ہے نیابت کرنے کی اجازت ہے, اس کی وجہ سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور عقیقہ جو ہے جو حقیقی والد ان کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا جنہوں نے یہ کام کیا. تو پھر ہمارے پاس وہ دلیل موجود سورۃ المائدہ کے اندر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا, تم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دو, ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. تو اس طرح آپ اگر ان کا تعاون کرتے ہیں اس پر آپ کو اجر ملے گا, کوئی حرج نہیں. لیکن صاحب ہم یہ کہیں گے کہ بندوں کو خوددار بننا چاہیے کہ چونکہ ہمارا بھائی ہماری طرف سے کام کر رہا ہے تو ہمارے اوپر سے یہ بات جو ہے وہ ساقط ہو گئی, ہمارا پیسہ بچ گیا, اس طرح نہ سوچے بلکہ خوددار بنے اپنے بھائی سے کہ بھائی صاحب انشاءاللہ ہم خود اپنے گھر کا بچوں کا عقیقہ کر لیں گے, آپ جو ہے یہ زحمت نہ کریں. اس طرح آپ ان کو مطمئن کریں, ناراض بھی نہ کریں, مطمئن ان کو کر دیں اور خوددار بن کے اپنے بچوں کا عقیقہ کرنے کی کوشش کریں. اس طرح ذمہ داری سے نہ بھاگے, ورنہ ہر بندہ جو ہے پیسہ کمانا چھوڑے گا, یہ کہے گا کہ چونکہ میرا بھائی کر رہا ہے تو پھر میں کیوں کروں. تو یہ غلط طریقہ, ایک میرے خیال کے مطابق یہ ایک غلط انداز ہے جو خودداری کے خلاف, یہ طریقہ پسندیدہ نہیں لگتا ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور آج کا آخری سوال محترم جسوندر سنگھ کالا صاحب کی طرف سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم کے حوالے سے ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, ان کا تعارف کراتے ہوئے نام سے بتا دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ تو ہندو ہے یا یہ سکھ ہے, اس کے بجائے کہنا یہ غیر مسلم ہے, غیر کا لفظ انہیں تکلیف دیتا ہے, کیا یہ اسلام میں ضروری ہے کہ غیر مسلم ہی کہا جائے؟ جس سے بھائی اس سے پہلے بات آئی تھی کہ لفظ کفر کی وجہ سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی, تو پھر اس موقع پر غیر کا لفظ استعمال کیا جانے لگا. لیکن غیر کی وجہ سے یہ غلط فہمی نہ آئے کہ غیر سے مطلب یعنی نعوذ باللہ دشمنی ہے یا پھر عداوت ہے یا پھر دوری, ایسی بات نہیں ہے. غیر مسلم کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ اسلام ان کے پاس نہیں ہے, ورنہ دوسرے ایک ساتھ کام کرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا یہ سب ایک ساتھ ہو رہے ہیں, تو اس میں جو ہے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ سورۃ البقرہ کے اندر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے بھلی بات کرو, اور اسی طرح جو حدیث میں ملتی بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے نبی کریم فرماتے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, کہ میٹھی بات بھی جو ہے صدقہ ہے. تو جو ہے سامنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے یہ لہجہ ہم نہ اپنائیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کے اندر جو واضح کر دیا کہ جو لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں, اللہ تعالیٰ بھلائی سے منع نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک بھلائی ہے کہ جن الفاظ سے ان کو دکھ ہوتا ہے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں, اور وہی الفاظ استعمال کریں جن کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ ہمارے اچھے روابط و تعلقات ان کا اظہار ہوتا ہے. تو پھر مسلمان بھائی اور بہنوں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے الفاظ استعمال کریں تاکہ دین اسلام کے اخلاق ان کے سامنے جو ہے ظاہر ہو اور وہ لوگ دین اسلام سے انشاءاللہ متاثر ہوں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور سامعین پروگرام کے آخری حصے میں ایک گزارش ہے, اور وہ یہ کہ ویسے تو بالعموم ساری دنیا میں ہی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں بطور خاص کچھ عرصے میں مہنگائی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے. ایسے میں خبریں آ رہی ہیں, اور خاص طور پہ ذکر کروں گا پاکستان کا, کہ پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. ایسے ایک سے زیادہ واقعات جب خبریں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب بیچارے کتنی بری حالت میں ہیں. ایسے میں ان کی مدد کے حوالے سے آپ سے اپیل کرنا چاہیں گے, انڈیا میں ہوں, بنگلہ دیش میں ہوں, پاکستان میں ہوں, نیپال میں ہوں, کہیں بھی بطور خاص یہاں تاکہ کسی فریب سے بچ جائیں, توجہ اس طرف دلانا چاہیں گے کہ آپ کے جاننے والے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے قریبی یا آپ کے دور کے لوگ جن سے آپ واقف ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلے کہ ان کے ہاتھ ذرا حالات تنگی ہے, تو ان کی مدد کے لیے توجہ دیجیے تاکہ موجودہ مشکل صورتحال سے وہ نکل سکے. اور اگر بطور خاص آپ بچوں کے حوالے سے ذمہ داری لے لیں کہ میں ایک بچے کو, 2 بچے کو میں تعلیم دلاؤں گا, تو پھر یہ اور زیادہ اچھی بات ہوگی. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے.
فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.